السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوه وهم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن اعمال کا پابند کیا ہے، یہ انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اثرات اس کی زندگی میں بھی ظاہر فرماتے ہیں، اور اس کا بدلہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں یقیناً عطا فرمائیں گے۔ وہ نیک اعمال فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ یہ انسان فرض روزہ رکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما رہا، اس کے اثرات، اس کی برکتیں زندگی میں بھی عطا فرما رہا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ یہ بندہ نیک کام ایک کرتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے نیکی کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، اور گناہ کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں نیکی کے بدلے کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح اللہ رب العزت ایک نیک کام کرنے کے ارادے پر ثواب دے دیتا ہے، نیت پر ثواب دے دیتا ہے۔ وہ انسان کسی کو رہنمائی کرتا ہے اچھے راستے کے، انسان کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ انسان کسی کو نیک راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تب بھی اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ انسان اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو قرآن مجید نے ایک اصول بتایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں یہ نفل ادا کر رہا، اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دے رہا۔ یہ رمضان میں فرض ادا کر رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو 70 فرضوں کے ادائیگی کے برابر ثواب مل رہا۔ ایک جمعہ آپ رمضان میں ادا فرما رہے، 70 جمعوں کا ثواب مل رہا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے نیکی کا معیار بتایا کہ کس طرح بدلہ دینے کا معیار اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ گناہ کا بدلہ، نافرمانی کا بدلہ دینے کا معیار اللہ نے کچھ اور رکھا ہے۔ اس انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال آ جائے، نماز پڑھنے کے دوران گناہ کا خیال آ جائے، برے خیالات آ جائیں، اس کی نماز کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے۔ جب بندہ بے بس ہے تو اس انسان کو گناہ بھی نہیں ہوگا، جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ انسان گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو، جو انسان کے نام اعمال لکھنے والے ہیں، ان فرشتوں کو کہا ہوا ہے جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ کرامن کاتبین کا ذکر قرآن مجید میں موجود 30ویں پارے میں، سورۃ الانفطار میں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ معزز لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو روک دیا گیا کہ یہ بندہ اگر گناہ کا پکا ارادہ کر لے تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ گناہ کرنے کے لیے چل پڑے، گناہ کی جگہ پہنچ جائے، تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے۔
اور اگر یہ عین اس جگہ سے جہاں گناہ کا وقت تھا، جہاں گناہ کی جگہ تھی، یہ اس سے واپس پلٹتا ہے تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کئی اولیاء اللہ کے آپ حالات پڑھیں گے تو وہ عین وقت پر جب واپس پلٹے ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا بھر کے لیے رہنما بنا دیا، گناہوں کی زندگی سے ان کو دور کر دیا۔ لیکن اگر اس انسان سے گناہ ہو جائے تو صرف ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، صرف ایک گناہ۔ کہاں نیکیوں کا معیار تھا اور کہاں گناہ کا بدلہ دینے کا معیار ہے۔ اور اس ایک گناہ کو بھی دھونے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں راستے رکھے، سینکڑوں راستے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی کتاب الطہارت کی پہلی روایت، باب فضل الطہور میں یہ روایت آ رہی ہے۔ آپ حضرات ابھی جمعے کے لیے وضو کر کے آئے، ابھی جمعے کی نماز پڑھی نہیں ہے، صرف وضو کر کے آئے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بھی فرمایا، مع آخر قطر الماء، ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ دھوتے دھوتے جو آخری قطرہ ٹپکا تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے چہرہ دھویا، آخری قطرہ ٹپکا، مع آخر قطر الماء، اس کا وہ گناہ بھی معاف ہو گیا۔ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہو۔ ابھی صرف وضو کیا ہے۔ انسان وضو کرے تو وضو کر کے سوچے میں کیا کر رہا ہوں، اس سے ہوگا کیا؟ لیکن وہاں محدثین نے لکھا کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا ویسے ہی کفارہ کر دیں گے۔ لہذا وضو کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں وضو کر کے مسجد کی طرف تشریف لائے جمعہ پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا بندہ جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز کے لیے، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، بہت مستند حدیث، سمجھانے کے لیے ایک دفعہ خزاں کا موسم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا، جو ہی ہلایا تو وہ سارے پتے گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس طرح اس خزاں رسیدہ درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، اس طرح جو شخص اخلاص کے ساتھ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے جھڑ گئے۔ یہ انسان جمعے کی نماز پڑھے گا، اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دھو رہا ہے ان گناہوں سے، پاک کر رہا ہے ان گناہوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان توبہ اور استغفار کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں، توبہ اور استغفار کے بارے میں
کچھ ایسی بنیادی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، گناہوں پہ جرأت کرنے لگتا ہے۔ کوئی نہیں، میں معاف کرا لوں گا، توبہ استغفاری کرنی ہے نا، استغفر اللہ ہی پڑھنا ہے نا، جی نہیں، خالی استغفر اللہ نہیں پڑھنا، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ یہ انسان بس اوقات توبہ اور استغفار کو نعوذ باللہ ایک کھیل بنا لیتا ہے، ایک مذاق بنا لیتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ پہلے توبہ کی، شاعر کہتا ہے پہلے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، پھر اس توبہ پہ توبہ 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 کہ اٹھی۔ یہ انسان اس کو کھیل بنا لیتا ہے، اس توبہ اپنی زندگی کے لیے، اور گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، کوئی نہیں، ہو جائے گا، توبہ کر لو، جی نہیں۔ یہ انسان کچھ اور سمجھ بیٹھا ہے، اس نے اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جو بے حیائی کا کام کر لے، گناہ کبیرہ کر لے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ ظلم سے مراد گناہ کبیرہ بھی ہے، اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بعض نوجوان ساتھی بس اوقات بہت گھبرائے ہوئے، بہت پریشان ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کیا رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اگر ہم توبہ اور استغفار کریں واقعی سچے دل سے، جیسے ابھی بتایا جائے گا، اس پورے طریقے کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اگر ہم توبہ اور استغفار کریں کیا بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے بس اوقات انسان بہت اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب ذہن میں رکھنے والا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اتنا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو قرآن مجید میں بتایا گیا وہ یہ شرک ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کے اندر سچے دل سے شرک سے بھی توبہ کرے جو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مشرک کو بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ تب ہے جب کہ وہ بندہ شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے، انتقال کر جائے، پھر اللہ نہیں بخشے گا۔ اس کی دلیل کیا؟ بہت سے صحابہ اپنی زندگی میں بت پرست تھے، صحابہ آپ کو معلوم تاریخ، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ اور استغفار کر لی، اسلام قبول کیا اور آئندہ شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں تو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ نہ ہو، بندوں کا حق نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کسی سے قرض لیا، 5 لاکھ 10 لاکھ قرض لیا اور پھر رمضان میں خوب توبہ اور استغفار، جی نہیں، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کی تو 2 صورتیں ہیں صرف، یا تو بندے کا حق ادا کر دیا جائے، جس کو دکھ پہنچایا اس سے معافی مانگ لی جائے، جس کو تکلیف پہنچائی، جس کا کوئی حق غصب کیا، یا تو اس کا وہ حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی مانگ لی جائے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر صرف 2 صورتیں بتائی ہیں، بس تیسری صورت نہیں ہے کوئی، دین اسلام کے اندر تیسری صورت نہیں ہے۔
یا بندے کا حق ادا کر دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے۔ تیسری صورت آخرت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مستند حدیث، کہ جو شخص کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، یہاں میں عرض کر دوں بڑے ادب و احترام سے، ان نمازوں کو، ان روزوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، ان نیک کاموں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، حقوق العباد کو ادا کر کے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا صحابہ سے کہ مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے، اللہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا من لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، درہم پیسے نہیں ہوتے، وہ کنگال ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن وضرب ھذا وشتم ھذا وسب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور قیامت کے دن اس نے چونکہ اس کا حق ادا نہیں کیا اور معافی بھی نہیں مانگی، اس لیے اس کے نماز اور روزے اٹھا کر اس بندے کو اسی بقدر دے دیے جائیں گے۔ ادھر وہ نمازیں پڑھتا رہا، ادھر دوسروں کے حق مارتا رہا، بیوی کے حق ادا نہیں کیے، بچوں کے حق ادا نہیں کیے، خاندان کے یتیموں کے حق ادا نہیں کیے، وراثت کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حق ادا نہیں کیے، جو قرض لیا ہوا تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اس انسان کے روزے نمازیں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس روزے نمازیں نہ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کے کھاتے میں، جس نے حق مارا ہے اور جس کا حق مارا ہے، اس کے کھاتے میں سے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ بندہ بڑا خسارے میں ہوگا، بڑا قلاش ہوگا، بڑا مفلس ہوگا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلے گئے۔ آج اپنے روزوں کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ حقوق العباد کی حق تلفی، لوگوں کی حق تلفی کی وجہ سے کہیں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ہمارے روزے اور نمازیں نہ چلی جائیں، بڑے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہی موضوع بالکل اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میدان عرفات میں بات چلی حج کے موقع پر۔ یقین جانے کہ چند صاحبان کو دیکھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے میدان عرفات کے وہ خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے اور موبائل کے اوپر پاکستان میں ایک ایک رشتہ دار سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا مال لیا ہوا ہے، میں بھرپور کوشش کروں گا ادا کرنے کی، لیکن اس وقت تم اس تاخیر پر مجھے معافی دے دو۔ اپنی بہنوں کو فون کر رہا ہے، بھائیوں کو فون کر رہا ہے، میں نے تمہیں بڑے دکھ دیے، مجھے معاف کر دو، ابھی اس وقت میں بیٹھا ہوں ایسی جگہ، مجھے معاف کر دو۔ بیٹھے بیٹھے وہاں اللہ کے بندے نے زور سے اثر تک تمام خاندان والوں سے معافی مانگ لی۔ یقیناً وہ میدان عرفات سے اس طرح نکلا ہوگا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ آج انسان رمضان کے ان لمحات میں جاگے، بیدار ہو جائے اور عین اس وقت میں اپنے دل کے اوپر تھوڑا سا جبر کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے دل پر جبر کر کے۔ ایک ہمارے لاہور کے بزرگ زندہ ہیں الحمدللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے گئے، وہاں جا کر ایک حدیث بیان کر دی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ جب بندہ کوئی دین کی بات سنے نا اور دل کے اندر ایک بات پیدا ہو، بس بندہ اس پر عمل کر لے، دیر نہ کرے، سوچے۔ تو وہاں نکاح کے موقع پر حقوق، میاں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے ایک حدیث سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حق پہ ہو
اس کا حق کسی نے مارا ہو، اس کے باوجود یہ انسان اس شخص کو معاف کر دے، حق پہ پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے لیکن دوسرا حق ادا نہیں کر رہا اور معافی بھی نہیں مانگ رہا، یہ بندہ خود اس کو کیا کر دے، اپنا حق چھوڑ دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک بلند گھر بنائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنا حق ہے جی، کیا میں لڑ نہیں سکتا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سمجھایا، اپنا حق چھوڑ دے اور دوسرے انسان کو، دوسرے رشتہ دار کو معاف کر دے جو حق نہیں ادا کر رہا۔ یہ ان بزرگ نے نکاح کے موقع پر خطبے کے دوران یہ حدیث سنا دی۔ اب وہ جن صاحب کے بیٹے کا نکاح تھا وہ اچھے خاصے ماشاءاللہ کھاتے پیتے اور بہت معاشی طور پر بڑا سٹیٹس تھا ان کا، وہ بھی زندہ ہے۔ وہ اسی وقت انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ جی وہ مولانا ذرا بیان کو تھوڑا سا لمبا کر دے، 10 منٹ لمبا کر دے، میں بھی آتا ہوں، 10 منٹ لمبا کر دے، میں بھی آتا ہوں۔ اور ڈرائیور کو کہا گاڑی نکالی گاڑی فوراً، اور تھوڑی دیر بعد ہو جناب کوئی 10-12 منٹ بعد آ گئے، نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہچکیاں مار مار کر رونے لگے نکاح کے بعد، ان مولانا صاحب کے گلے لگ کر کہنے لگے کہ آج 10 سال ہو گئے کہ میری بہن نے جائیداد پر قبضہ کیا ہوا تھا والد کے انتقال کرنے کے بعد، بالکل بس کوئی کسی کا حق نہیں دے رہی تھی، بڑی زوردار قسم کی بہن تھی، میں نے اسے قطع تعلق کیا ہوا تھا، اس کو بیٹے کے نکاح پہ بھی میں نے شادی پہ بھی نہیں بلایا۔ جب آپ نے یہ حدیث سنائی تو میں فوراً ڈرائیور کے ساتھ اس بہن کے گھر چلا گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بیٹے کی شادی مجھے معاف کر دو، میں نے بھی تمہیں تمہارا حق معاف کر دیا۔ تو وہ بہن بھی فوراً اسی وقت خود ہی کپڑوں میں تیار ہوئی، اسی کی گاڑی میں بیٹھی، آ کر شادی میں شریک ہو گئی۔ دو خاندان جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ جب دل کے اوپر بات اتارے عمل کے لیے فوراً عمل کر لینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، جبر کر کے تھوڑا سا۔ اللہ رب العزت جب توفیق عطا فرمائے کہ یہ انسان اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو ایسی صورت کے اندر اس کو تیار ہو جانا چاہیے، فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کا عشرہ اللہ تعالیٰ اس طرح گزارے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست ہم سے ناراض نہ ہو، جس کا حق مارا ہے اس کو خود معاف کر دیجیے، خود معاف کر دیجیے جس نے حق مارا ہے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لیجیے یا اس سے مہلت لے لیجیے، میں آپ کا حق ادا کر دوں گا لیکن اس وقت جو تاخیر ہو رہی ہے اس پر معافی دے دیں۔ پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنا شروع کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات بھی سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 بار، دیکھیے گا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 5 بار یا 7 بار یہ کلمات کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور کلمات بھی، الفاظ بھی خود ہی سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت آسان کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، واتوب الیہ، اور میں اے اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ انسان کہے تو صحیح میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت اگر ذہن میں یہ آنے لگے تو پھر گناہ کرے گا، تو اللہ سے فوراً یہ مانگنا شروع کر دے کہ اے اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہی اللہ سے دعا مانگیں گے اندر سے آواز آنی بند ہو جائے گی۔ یہ انسان خوب توبہ اور استغفار کرے۔ اب یہ آج کا دن آخری عشرہ ہے، مغفرت کے عشرے کا آخری دن ہے، اور آخری عشرہ جو آ رہا ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا آ رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی خطبے میں،
شہر اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. تو اللہ رب العزت کی رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس میں ایک طریقہ اعتکاف کا بھی ہے کہ انسان اعتکاف کر لے. اعتکاف کا معنی رکنا. یہ انسان مسجد میں رک جائے 10 دن کے لیے. آج اعتکاف شروع ہوگا انشاءاللہ. 20ویں روزے کی شام کو سورج غروب ہونے کے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مسجد میں پہنچ جائے اور پھر عید کا چاند نکلنے کے بعد مسجد سے نکلے. یہ انسان اعتکاف میں ہوتا ہے. یہ اعتکاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ یہ جو معتکف ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا، یہ گناہوں سے رک کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے روکنا. یہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے. اللہ اس کو گناہوں سے روک لیتا ہے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات سے التماس ہے کہ اپنے معمولات ایسے بنائیں. ظاہر ہے فرض نماز تو 5 جماعت کے ساتھ ہوں گی، 5 وقت کی نماز. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسنون نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان پر عمل ہوتا رہے. ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو اعتکاف کے اندر کم از کم اعتکاف والوں کو نہیں چھوڑنی چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت مستند روایت، کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے. بہت آسان سا کام. چاشت کا وقت ہو جائے، ذرا دھوپ تیز ہو جائے تو چاشت کا 2 رکعت نماز پڑھیے، 4 رکعت پڑھ لیجئے. سحری کے وقت جب بیدار ہوں تو ذرا سحری پہلے کر لیجئے اور اذان سے پہلے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت آپ پڑھ لیجئے. قیام اللیل، تہجد کی نماز. چند منٹ لگیں گے لیکن تہجد کی نماز پورے اعتکاف کے اندر اللہ توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ. صرف سحری ذرا پہلے کر لی جائے یا سحری سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، سحری کھانے سے پہلے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی بتائیں، وہ بھی بہت مستند روایت سے، وہ بھی سنت غیر مؤکدہ، وہ پڑھ لی جائے. تحیت المسجد، تحیت الوضو، وضو کر کے آئے ہیں، تحیت الوضو کے نفل پڑھ لیے جائیں، تحیت المسجد کے نفل پڑھ لیے جائیں. صلاۃ الاستغفار 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ لی جائے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کی جائے اعتکاف کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش، بہت آسان سا عمل ہے. جتنے حضرات اعتکاف میں بیٹھے وہ 1 پارہ صبح، 1 پارہ دوپہر، 1 پارہ شام کو عصر کے بعد، کیونکہ پھر مغرب کے بعد بھی وقت نہیں ملتا، عشاء کے بعد تراویح کی وجہ سے تھک جاتا ہے، تو 1 پارہ صبح، 1 پارہ دوپہر، 1 پارہ شام کو روزانہ تلاوت ہو. انشاءاللہ اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ پورے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ. جو انسان بس اوقات سارا سال قرآن مجید مکمل نہیں کر سکتا، وہ 10 دن اعتکاف کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ 1 پارہ صبح، 1 پارہ دوپہر، 1 پارہ شام، کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اور جو حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، وہ 1 پارہ تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد اسے 1 پارے کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑے وقت میں جب اکتا جائیں ذرا چھوڑ دیں، پھر آرام کر لیں. 1 پارہ پڑھا، اس کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کر لیا، جہاں نہ سمجھ میں آیا وہاں نشان لگا لیا، علماء سے پوچھ لیا. لیکن ایک اعتکاف میں انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو پورے قرآن مجید کے ترجمے کا مطالعہ انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور بھرپور کوشش ہو کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے. اعتکاف کو ایک پکنک کے انداز میں نہ منائے. میں نے ایک غلط سا لفظ بولا ہے، بڑا گھٹیا لفظ بولا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پکنک کا انداز نہ بنایا جائے. کھانے لگے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مسجد کے اندر گند بھی پھیل رہا ہے، قہقہے لگ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں. نہیں، بات چیت کریں. بعض لوگ بالکل ہی اپنے آپ کو منہ لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی خلاف سنت ہے. منہ لپیٹ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. عام
نارمل انسان ہو کے بیٹھیے، بات چیت کوئی کرنی ہے دین کی بات ضرور کیجیے، لیکن بحث و مباحثہ نہ ہو۔ پھر اس اعتکاف کے اندر بھرپور کوشش کرنی چاہیے ایک چیز کی مشق کرنے کے لیے۔ اعتکاف کے اندر بڑا مشکل کام، پہلے میں نے آسان کام بتایا، اب یہ مشکل کام ہے، حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کاش کہ اعتکاف کے دوران انسان اس کی تربیت کرے۔ یہ جو میرے ساتھ والا ہے نا، اس کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے، میں تلاوت بھی اتنی اونچی آواز سے کروں بیچارہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں اور بیٹھ کے تلاوت کر لیتا ہوں، یہ بڑا آرام کر لے سو جائے، میں برتن بھی نہ کھٹکنے دوں کہ یہ بیچارہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی، میں باتیں بھی نہ کروں، موبائل کم از کم بند رکھ لیا جائے، یہ دنیا سے رابطے کا طریقہ، اس کو بند کر لیا جائے، اور پھر ضرورت کے وقت بوقت ضرورت جائز ہے اس کو استعمال کرنا، لیکن زیادہ وقت استغفار میں گزارے، تلاوت میں گزارے، تسبیحات میں گزارے، تھک جائے آرام کر لے، لیکن اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے دے، اگر پہنچے کسی کی طرف سے اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ ہو چکے ہوں جو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔